औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमैर बिन वहब जुमही रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमैर बिन वहब जुमही जंग बदर से ख़ुद तो अपनी जान बचाकर सही सलामत वापस आ गया, मगर अपने पीछे अपने लड़के को मदीना में छोड़ आया जो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया था। उसे यह अंदेशा था कि मुसलमान बाप के जुर्म के बदले में बेटे से मुआवजा करेंगे और इन अजियतों और तकलीफ़ों के बदले में उसे दर्दनाक सज़ा देंगे जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से बाज रखने और उनके सहाबा को उससे फेरने के लिए दिया करता था। एक रोज़ उमैर चाश्त के वक्त बैतुल्लाह का तवाफ़ करने और वहाँ रखे हुए बुतों से बरकत हासिल करने की नीयत से मस्जिद हराम में दाखिल हुआ। वहाँ उसने सफ़वान बिन उमैया को हिज्र के पास बैठा हुआ देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया और उसे सलाम किया। सफ़वान ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा, उमैर आओ बैठो, कुछ देर बात करें, बातों में वक्त अच्छा कट जाता है। उमैर सफ़वान के बाजू में बैठ गया और दोनों के दरमियान जंग बदर और उसमें नाजिल होने वाली मुसीबत का जिक्र छिड़ गया। वो अपने इन कैदियों को शुमार कर रहे थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रज़ियल्लाहु के हाथों गिरफ्तार हुए थे। सफ़वान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि खुदा की कसम, इन लोगों के बगैर अब जिंदगी में कोई लुत्फ बाकी नहीं रह गया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उमैर ने उसकी तायीद की, फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे ज़िम्मे वो कर्ज ना होते जिनकी अदायगी का मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं है, और मेरे अहलो अयाल न होते जिनके अपने बाद हलाक हो जाने का मुझे शदीद अंदेशा लायक है, तो मैं यसरब जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देता और इस फितने का सद्देबाब कर देता जो हमारे लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, नऊज़ बिल्लाह। फिर वो शरगोशी के अंदाज में बोला, मुसलमानों के यहाँ मेरे लड़के वहब की मौजूदगी के सबब मेरा वहाँ जाना उनके लिए किसी तशवीश या शुबा का बायस भी नहीं होगा। सफ़वान ने उमैर की इस बात को गनीमत समझा। वो नहीं चाहता था कि हाथ आया हुआ यह बेहतरीन मौका जाया हो जाए, इसलिए उसको मुखातिब करते हुए बोला, उमैर तुम अपना सारा कर्ज मेरे ऊपर छोड़ दो, चाहे वो जितना भी हो, मैं उसे तुम्हारी तरफ से अदा कर दूंगा और तुम्हारे अहलो अयाल को अपने अहलो अयाल में शामिल करके ज़िंदगी भर उनकी पूरी पूरी कफ़ालत करता रहूँगा। मेरे पास जो दौलत है वो सब के गुजर बसर के लिए काफ़ी है, वो इससे खुशहाली और फराखी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते। तब हमारी इस बाहमी गुफ्तगू को अपने ही तक महदूद रखना, किसी दूसरे को इससे आगाह न करना। उमैर ने सफ़वान को राजदारी की ताकीद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए इसका ज़िम्मा लेता हूँ। सफ़वान ने इसको इत्मीनान दिलाया। उमैर मस्जिद से उठकर बाहर आया तो उसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुग़्ज़ व कीना की आग भड़क रही थी। वो अपने इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए ज़रूरी इंतज़ाम में मशगूल हो गया। उसको अपने इस सफ़र और उसके मकसद के बारे में किसी शख्स की तरफ से किसी शोबे का कतई कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि उस वक्त कैदियों की फ़िदिये की अदायगी के सिलसिले में उनके कुरैशी रिश्तेदारों की यसरब की तरफ आमद व रफ्त का सिलसिला बराबर जारी था। उमैर ने अपनी तलवार को सीखल करने और उसको जहर में बुझाने का हुक्म दिया। फिर उसने अपनी सवारी की ऊँटी तलब की। वो तैयार करके उसके सामने लाई गई और वो उसको पुश्त पर सवार हो गया और अपने दिल में बुग़्ज़ व अदावत और शर व फसाद के नापाक जज्बात लिए मदीने की सिमत चल पड़ा। उमैर मदीना पहुंचा और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के इरादे से मस्जिद का रुख किया। नऊज़ु बिल्लाह। जब वो मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने अपनी ऊँटी को बिठाया और उससे नीचे उतर आया। उस वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ सहाबा कराम के साथ मस्जिद के दरवाजे के करीब ही बैठे हुए थे। वो लोग आपस में जंग बदर और उसमें कत्ल होने वाले कुरैशी और उनके कादियों का तज़किरा कर रहे थे। वो मुसलमान महाजरीन व अंसार के दिलेराना कारनामों की याद ताज़ा कर रहे थे और अल्लाह ताला के इस एहसान को याद कर रहे थे जो उसने मुसलमानों की फतह व कामरारी उनके दुश्मनों की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के शक्ल में उनके ऊपर किया था। यकायक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तवज्जो बदली और उनकी नज़र हज़रत उमैर बिन वहब पर पड़ी जो अपनी सवारी से उतरकर तलवार लटकाए मस्जिद की तरफ जा रहा था। ये मंजर देखकर वो घबरा उठे और ये कहते हुए दौड़े, ये कुत्ता दुश्मन खुदा उमैर बिन वहब है। खुदा की कसम ये किसी नेक इरादे से नहीं आया है। ये मक्के में मुशरिकीन को हमारे खिलाफ उकसाया करता और जंग बदर से हमारे खिलाफ जासूसी किया करता था। फिर उन्होंने अपने साथ बैठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेरे में ले लो और होशियार रहना कहीं ये खबीस मक्कार कोई धोखा न कर दे।
پھر وہ خود لپکے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے جو تلوار سے مسلح ہو کر آیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمیر بن وہب کے پاس پہنچے اور اس کو گریباں سے پکڑ لیا، اس کی گردن کو تلوار کے تسمے میں پھنسا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ عمر، اس کو چھوڑ کر دور ہٹ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کر جاہلیت کی طریقے سے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے طریقہ سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام سے نوازا ہے جو اہل جنت کا طریقہ سلام ہے۔ واللہ آپ ہمارے طریقہ سلام سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا۔ عمیر نے کہا، عمیر، تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو رہا کر کے میرے اوپر احسان کیجیے۔ عمیر نے بہانہ بنایا، پھر تمہاری کمر یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کا چور پکڑتے ہوئے فرمایا، اللہ ان تلواروں کو برا کرے، کیا جنگ بدر کے روز یہ ہمارے کسی کام آ سکیں؟ اس نے ایک اور پردہ ڈالنا چاہا۔ عمیر، مجھ سے سچ سچ بتاؤ، تمہارا یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا۔ میں واقعی صرف اسی کام سے آیا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سفید جھوٹ بولا۔ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ ہجر کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے قریش کے ان مقتولین کا ذکر کیا جو بدر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے تھے۔ پھر تم نے کہا تھا کہ اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل عیال کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں یثرب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ تو صفوان نے شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو گے، تمہارے قرضوں کی ادائیگی اور تمہارے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہارے اس ناپاک ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے عمیر بن وہب بالکل ہکا بکا رہ گیا، پھر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بیان کردہ آسمانی خبروں اور ان کے اوپر نازل شدہ وحی کی تکذیب کرتے تھے، لیکن میری اور صفوان کے مابین طے شدہ اس منصوبے کے میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خدا کی قسم، اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے اس خفیہ منصوبے سے خدا کے سوا کسی دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یہاں کھینچ لایا تاکہ مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمائے۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ اور اسے قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ عمیر بن وہب کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے غیر معمولی مسرت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس وقت عمیر بن وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر تھا، لیکن آج وہ میرے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمیر بن وہب مدینہ میں رک گئے، وہاں رک کر وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہے، قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کرتے رہے اور اپنی زندگی کے بارانق اور مطمئن ترین ایام گزارتے رہے۔ اس مدت کے دوران صفوان بن امیہ اپنے دل کو جھوٹی امیدوں سے بہلاتا رہا۔ جب بھی اس کا گزر قریش کی مجلسوں کی طرف ہوتا تو ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتا ہے، قریب تمہارے پاس ایک ایسی اہم و مسرت افزا خبر آنے والی ہے جو بدر کے اندوہناک شان ہے کہ اثرات کو تمہارے دلوں سے محو کر دے گی۔ لیکن جب اس کے انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئیں تو بتدریج اضطراب و بے چینی اس کے دل میں سرایت کرنے لگی اور لمحہ بلمحہ اس کی بے قراری اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، جیسے وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہو۔ وہ مدینہ کی طرف سے آنے والے قافلوں سے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کرتا، مگر کسی کے پاس اس کے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار ایک سوار نے آ کر اس کو یہ اطلاع دی کہ عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر صفوان بن امیہ پر بلی بن کر گری، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ عمیر بن وہب ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتا، چاہے روز زمین پر بسنے والا ہر شخص مسلمان ہو جائے۔ ادھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ برابر اپنے دین کا علم حاصل کرتے رہے اور جہاں تک ممکن ہوا اپنے رب کے کلام کا حفظ کرتے رہے۔ پھر ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی میں ایک طویل مدت تک میں خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگا رہا اور دین اسلام کو قبول کرنے والے کو سخت قسم کی اذیتیں دیتا رہا۔
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکے جانے کی اجازت دے دیں تاکہ وہاں پہنچ کر میں قریش کو خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری دعوت قبول کر لیں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو میں ان کو بھی بت پرستی اور انکار اسلام کے جرم میں ویسی ہی اذیتیں دوں گا جیسی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرنے پر دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اجازت پا کر وہ مکہ آئے اور صفوان بن امیہ کے گھر پہنچے۔ اس سے بولے، صفوان، تمہارا شمار مکہ کے سربراہ آورتر لوگوں میں اور قریش کے اصحاب عقل و دانش مندوں میں ہوتا ہے۔ کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو ان پتھر کی پرستی اور ان کے لیے قربانی کرنے کا جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ عقل کے روز سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے؟ میں اسے درست نہیں سمجھتا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مکے میں دعوت اللہ کے کام میں جٹ گئے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ کو بہترین اجر سے نوازیں اور ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، آمین۔